بات کر رہے تھے اگر مذہب رکاوٹ نہیں ہے لڑکیوں کی تعلیم میں، ہمارے ہاں اس کی ریشو 20% ہے، ہائر ایجوکیشن میں جا کے 5% صرف لڑکیاں ہیں جو ہائر ایجوکیشن تک جاتی ہیں. پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی کلچرل ڈفرینسز ہیں، کوئی ہماری جو ہے نا کسٹمز ایسے ہیں جنہیں موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وجوہات؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تخلیق کی ہے نا، اس میں خاتون کو آپ ویسے بھی عرف عام میں کہتے ہیں صنف نازک. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ سکول جانے کے لیے آپ کو 5 میل 7 میل 10 میل سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہاں شہروں میں بھی خاصے بسوں کے دھکے کھا کے اپنی درسگاہوں تک، تعلیم گاہوں تک پہنچنا تھا. میرے خیال میں خواتین اس کو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. اب جوں یہ سکول قریب آ رہے ہیں، باقی آمد و رفت کے ذرائع بہتر ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. بلکہ آپ اس تناسب کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں جو آج کل تعلیمی اداروں میں کامیاب ہونے والے بچوں کا ہے. اس میں ٹاپ کر رہی ہیں آپ کی بچیاں، آرٹس میں بھی، سائنس میں بھی، سیکنڈری لیول پر بھی، اور گریجویشن میں بھی، اور اپنے ہائر سٹڈیز میں بھی. تو جو وسائل زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اور تعلیم کا سلسلہ قریب تر اور بسہولت ہو جائے گا، اسی تناسب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہماری بچیاں بھی پڑھیں گی. صحیح. یقیناً پڑھیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں کچھ بڑے قبیح قسم کے رسم و رواج ہیں، جیسے بنی ہے، کاروکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آپ دیکھتے ہیں آئے روز واقعات رونما ہو رہے ہیں. کیا کہتا ہے اسلام؟ دیکھیں نا جی، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین مثلا اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو اس جرم کے مرتکب کے لیے ایک قانون موجود ہے، لا موجود ہے، اور اس قانون کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. کسی انڈیویجول کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کی جان لینا، کسی کے درپے آزار ہو جانا، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. صحیح. اچھا، آپ دعویٰ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں، یہاں پر کس حد تک آپ نے پیریٹی کا خیال رکھا ہوا ہے؟ کیا کون سے کورسز ہیں جو کروائے جا رہے ہیں، اور کون سے کورسز دیکھیں جی، میں آپ کو عرض خواتین کروں کو اسپیشلی آپ نے کہ دعویٰ اکیڈمی جو ہے وہ اس وقت اس کے 3 سینٹر ہیں. ایک تو یہ مین سینٹر جو آپ کے جہاں تشریف فرما ہے، اور دوسرا ہمارا ذیلی ادارہ جو ہے وہ نیو کیمپس میں ہے، وہ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے. اور جتنے پروگرامز ہم یہاں دعویٰ کے اس مین سینٹر میں مردوں کے لیے کرتے ہیں، کم و بیش وہی پروگرام ہم وہاں دعویٰ سینٹر برائے خواتین میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے کرتے ہیں. اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. ہم بچیوں کے تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اورینٹیشن کے لیے جتنا مردوں کے لیے کرتے ہیں اتنا ہی خواتین کے لیے کرتے ہیں. جو سہولتیں مردوں کو پہنچاتے ہیں وہی سہولتیں خواتین کو بھی پہنچاتے ہیں. جس طرح پورے ملک سے یہاں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی طرح پورے ملک سے وہاں خواتین کو دعوت دیتے ہیں. جس طرح یہاں ہم ان کو ہاسٹلز میں ٹھہراتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں، ان میں وہ آ کے ٹھہرتی ہیں، اور تعلیم اور تربیت کا یہ سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے. صحیح. اچھا، جس طبقے کی میں بات کر رہا تھا پہلے بھی، جو لوگ بچیوں کی تعلیم کے اس حد تک خلاف تو نہیں لیکن ان کو محدود کر دیتے ہیں، اسی طبقے کی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ آپ مذہب کے لیے، کسی مذہبی تقریب کے لیے یا دین کے لیے بھی اگر عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ اس پہ بھی جو ہے قدغن لگاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ملازمت، تعلیم، تربیت، یہ سارا معاملہ، اسکول میں جانا، اپنی معاشرتی کیفیت کو دیکھ کر یہ تمام معاملات طے کرنے چاہیے. اور دوسری طرف ہے عورتوں کا تحفظ، ان کی عصمت کا تحفظ، ان کی پاک دامنی کا تحفظ، ان کی جان کا تحفظ. تو اس تحفظ کے ساتھ ساتھ
پھر ان کو مواقع مہیا کرنا یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ لیکن جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ معاشرہ اتنا پراگندہ ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی بچی اکیلی جائے گی تو اسے مشکلات کا سامنا ہوگا، اگر کوئی ملازمت کے لیے جائے گی تو وہاں اس کے لیے ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور بے خوف و خطر اپنے فرائض سر انجام دے سکے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، معاشرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح عورت کا غیر محرم کے ساتھ میل جول دین اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، اس کی پابندی کے لیے تلقین کرتا ہے، اسی طرح مرد کو بھی تو آنکھیں جھکانے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح، جی، مرد کو بھی تو غض بصر کا حکم دیتا ہے، اسے بھی تو کہتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی خاتون آئے تو اسے اپنی ماں سمجھو، اپنی بہن سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو، اور اس کی عزت، اس کا وقار، اس کو ملحوظ خاطر رکھو اور گندی نگاہوں سے اس کی طرف نہ دیکھو۔ تو جب معاشرہ اس طرح کی اچھی صفتوں سے مزین ہو جائے تو پھر تو خواتین، دیکھیے آپ کے پڑوس میں ایران ہے، ایک مخصوص پردے کے ساتھ جسے میں شرعی پردہ کہتا ہوں، اس شرعی پردے کے ساتھ وہاں کی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں وہ دفتروں میں بھی کام کرتی ہیں، وہ اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، دیگر معاملات زندگی میں وہ مصروف کار ہیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک ماحول تیار کر لیا ہے، تو اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرتی ہیں، کوئی ان پہ قدغن نہیں لگاتا۔ پاکستان کے تناظر میں بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیجئے جہاں عورت آزادی کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر سکے، آزادی کے ساتھ وہ اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے۔ بعض پیشے تو ایسے ہیں طاہر کہ ان پیشوں میں تو میں سمجھتا ہوں عورت کو ہی ہونا چاہیے، مثلا یہ زچگی کے معاملات، صحیح جی، تو اس میں میل ڈاکٹر کے بجائے خاتون کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح پرائمری سکولوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں، میرے خیال میں وہ مردوں سے بدرجہ بہتر انداز میں ان کی تربیت کا اور تعلیم کا اہتمام کر سکتی ہیں، وہاں بچیوں کی اپائنٹمنٹس ہونی چاہیے۔ اسی طرح نرسنگ کا شعبہ ہے، دیگر تمام معاملات میں بھی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو ان جو صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ لیکن دیکھیے ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ جس طرح ایک ٹرک ہے اس پہ بھی آپ بوجھ لاد کے لے جا سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک رکشہ ہے، اس پہ بھی آپ بوجھ لاد سکتے ہیں، درست۔ تو رکشہ اپنی جگہ افادیت کا حامل ہے، ٹرک اپنی جگہ افادیت کا حامل ہے۔ ٹرک سے آپ رکشے کا کام نہیں لے سکتے، رکشے سے آپ ٹرک کا کام نہیں لے سکتے، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ افادیت کے حامل ہیں۔ کچھ کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں مجموعی طور پر، عورتیں نہیں کر سکتی اپنی جسمانی ساخت کی بنیاد پر۔ اسی طرح کچھ کام ہیں جو خواتین ہی کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے، تو دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، اور ان کی قدر و قیمت میں کسی طرح بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک کا پرپس اپنا ہے۔ دیکھیں نا، اب خاتون جو ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اب اگر آپ کہیں کہ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے، 1 سال جو ہے وہ خاتون بچہ جنم دے، دوسرے سال اس کا خاوند بچہ جنم دے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جس نے انسان کو وجود بخشا ہے اس نے دونوں کے لیے الگ الگ فرائض جو ہیں وہ قرار دے دیے ہیں، انہی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کام کرنا ہے۔ اسی طرح دیکھنا کچھ دن خواتین پر ایسے آتے ہیں ہر مہینے میں جن میں وہ جسمانی طور پر مزمحل بھی ہو جاتی ہیں، اور اس قدر مزمحل ہوتے ہیں کہ جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کے لیے فرائض تک کو ساقط قرار دے دیتا ہے کہ وہ فرض بھی ادا نہ کریں، اس لیے کہ وہ دن ان کے لیے ایسے بھاری ہوتے ہیں۔ تو اس سے ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی، وہ جو فرائض ان کے ذمے ہیں وہ جب وہ ادا کرتی ہیں تو مرد ادا نہیں کر سکتا، وہ مرد کے بس کا روپ نہیں ہے۔ تو جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا گیا ہے وہی کام اس سے لیا جائے
تو پھر وہ بہتر نتائج برآمد کرتا ہے.